अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। आज हमारा ईद का स्पेशल शो है और आज आप सबको हमारी तरफ से पब्लिक टीवी की जानिब से और प्रोग्राम बयानिया की टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद का मौका है, कोविड की सिचुएशन है, लॉकडाउन है मुल्क में और ऐसी सूरत में ईद की जो खुशियां हैं वो मानिंद तो हैं, लेकिन फिर भी हम अपने प्यारों को मैसेज के ज़रिए ईद विश कर सकते हैं, ईद की खुशियों में शरीक हो सकते हैं। और मुझे यकीन है कि हमारी कौम जो है वो ईद के मौके पर मुल्क में जो लॉकडाउन है उसके मद्देनज़र SOPs का ख्याल रखते हुए स्काइप पर वीडियो और फ़ोन पर ईद विश कर भी रही होगी और ईद मना भी रही होगी। एक और हमारी ईद की खुशियाँ मानिंद इसलिए भी हैं कि जो फ़लस्तीन में सिचुएशन है, जो कश्मीर में मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं और आलमी जो बरादरी है इंसानियत का जो दावा करते हैं उनके ज़मीर सो रहे हैं, तो ये यकीनन हमारी इसलिए भी खुशियाँ मानिद पड़ जाती हैं। हम इस मौके पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी खुशियों भरी, अमन भरी ईद नसीब हो। इसी के साथ ही हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज के जो हमारे ख़ुसूसी गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर फैसल जावेद ख़ान हैं। PTI का जाना माना नाम है, आप उनको जानते हैं। इसके अलावा वो सेनेटर बने और उसके बाद चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी है। सेनेटर फैसल जावेद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ब- आपके टेलीविज़न चैनल के तमाम ही लोगों को और जो हमें इस प्रोग्राम में देख रहे हैं उन सबको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। फैसल, ये बताइएगा कि कोविड है, ज़ाहिर है कि लॉकडाउन भी है, आप किस तरह से ये डिफरेंट है आपकी भी ईद? ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क में ये ईद जो है वो सादगी से भी मनाई जा रही है, SOPs के तहत भी मनाई जा रही है, तो आप ईद किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, कोविड नहीं भी था तब भी मैं ऐसी ईद होती थी हमारी। बड़ी लिमिटेड ही एक इंटरेक्शन रहा ईद पे हमेशा से। इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ईद में बहुत ही कम एक मेल-जोल होता है। तो लेकिन कोविड की वजह से उससे भी थोड़ा महदूद हो गया है। तो इस बार और पिछली बार भी कोविड की वजह से महदूद था। लेकिन ये है कि ईद पे एक चीज़ अच्छी होती है कि पूरा साल आप इतने बिज़ी होते हैं, काम में लगे होते हैं, तो ईद पे आप अपनी फैमिली को, अपने क्लोज़ फैमिली मेंबर्स को कुछ क्वालिटी टाइम दे पाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये बड़ी एक बीच में ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ भी जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ ये बात ज़रूर करता हूँ कि आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल घर पे ना करें ईद वाले दिन, कम से कम 1 दिन या आधा दिन ना करें। क्योंकि होता है ये, आप अपनों में बैठते हैं, अपनी गपशप करें, अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठते हैं, बातचीत करें। जब ये बीच में मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है मोबाइल फ़ोन की तरफ। तो वो फिर एक अच्छा भी नहीं लगता, एथिकली भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वैसे भी जो है आप क्वालिटी टाइम नहीं दे राइट, सकते। तो एग्जैक्टली। ईद वाले दिन जी कम से जी कम जी, ये बिल्कुल। पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूर होगा कि ईद वाले दिन, इससे वैसे 1 भी दिन की बात है, इससे इज्तनाब ही आप करें। जैसे जो नौजवान सियासतदान हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, तो घर में वो उनको तो यकीनन एडवाइस यही होनी चाहिए कि फ़ोन कम इस्तेमाल करें, क्योंकि फॉलोअर्स में बहुत सारे ख़वातीन भी होंगी, लड़कियां भी होंगी, तो ज़ाहिर है कि उनके लिए तो ये एडवाइस लाजमी है। आप यकीनन इसीलिए अवॉइड करते होंगे। नहीं, देखिए, बात कहने का मकसद ये है कि जब आप अच्छा, फ़ोन बात तो इस्तेमाल सच कर है, रहे हैं बात तो सच है, तो बात है आप रसवाई की। चले मैं कवर कर लेती हूँ, बात तो सच है, बात है रसवाई की। आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि सियासतदान की ईद तो बड़ी मिलन-जुलन वाली होती है और आपने कहा कि आपकी ईद बड़ी पहले से ही आप बहुत कम लोगों से मिलते थे, आपकी ईद आम लोगों की तरह नहीं थी। तो सियासतदान की तो ईद वो तो ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, तो आप कम क्यों मिलते हैं? देखिए, हम पूरा साल बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना। मैं तो आपको जलसे आप देख लें, पब्लिक में होते हैं हम हर वक्त, तकरीबात होती हैं, इवेंट्स होते हैं, जलसे होते हैं, पूरा साल ये चीज़ें चल। एक ईद वाले दिन
नहीं मिलते। अच्छा, तो फैमिली के लिए टाइम होता है, इसका बिल्कुल। ये भी रीज़न है। आप जी, पिछले 17 साल तो आपके सामने ही है ना, जी। जिस तरह पीटीआई के हार्डकोर एक एक्टिविटीज़ चलती रहीं। तो पॉलिटिक्स पूरा साल होती है, अगर एक दिन जो है ईद वाले दिन ब्रेक आ जाए उसमें तो अच्छी बात है। चलें, वैसे कहते हैं कि अवामी लीडर, अवामी नुमाइंदे, सियासतदान, उनकी ईद भी अवाम में होती है। आप बिल्कुल, आप भी सही कह रहे हैं कि आपकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी टाइम ज़रूर देना चाहिए। फैसल, ये बताइएगा, घर में ज़ाहिर है वाइफ है, बच्चे हैं, ईद पर उनकी क्या डिमांड होती है? क्या आम लोगों की तरह आप भी उनको शॉपिंग करवाते हैं, या सिर्फ क्रेडिट कार्ड थमा देते हैं और कहते हैं कि आप आप शॉपिंग कर लें? आप हैरान होंगी आलिया कि पिछली कोई 12-13 ईदें हो गई हैं। मैंने अपने भी कपड़े नहीं सिलवाए हैं और कोई शॉपिंग नहीं करी है। और फैमिली में भी हम अब वैसे ईद हो या ना ईद हो, शॉपिंग का कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है इधर। शुरू से ही है मेरा ख्याल है ये हमारे पेरेंट्स और हमारे पूरे फैमिली में ऐसा ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि शॉपिंग पे जाएं या शॉपिंग करें। मुझे ये समझ भी नहीं आती है क्योंकि थोड़ी इस चीज़ में वो कहते हैं ना कि जो नया फैशन जो है वो सादगी है। तो सिंप्लिसिटी इज़ द न्यू फैशन। हम्म। आई थिंक मैं इस चीज़ का काफ़ी कायल हूँ। ये नहीं कि मैं कोई बोर इंसान हूँ। मैं आई एम फुल ऑफ लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट बोरिंग एट ऑल। मेरे जो दोस्त हैं उन्हें पता है। लेकिन ये जो शॉपिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कतई भी नहीं है इधर। हुँ। राइट, ये एक बड़ा ही सेंटेंस जो है फेमस हुआ था कि अगर बीवियां डिमांड कम कर दें तो फिर ये करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आपकी वाइफ की जानिब से भी डिमांड नहीं आती कि हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, ब्रांडेड बैग चाहिए? अब तो हम एमएनएस को देख लें, एमपीज को देख लें, मिनिस्टर्स को देख लें, सियासतदान को देख लें, शोबिस पर्सनैलिटी को देख लें, सब ब्रांडेड सब कुछ पहनते हैं और दिखाते भी हैं, और टीवी आम है, हर घर में है। तो क्या आपको फैमिली की जानिब से ये डिमांड नहीं होती? देखिए, ऐसा ब्रांडेड और ये जो पूरा एक चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सारे लोग इस तरह से नहीं भी हैं। हमारे भी कई पॉलिटिक्स में शायद दोस्त ऐसे हैं जो कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है कि वाक़ई में ये बहुत बड़ी नेमत है ऐसा ना होना। और ये चीज़ ये और किफ़ायत हाँ, शारी हुमायूँ खान साहब सईद से का तो एक नहीं ड्रामा सीख है लिया आपने? भाई। ये किफ़ायत शारी हुमायूँ आपने सईद ख़वातीन जी? का राइट जो आपने छीन लिया है कि शॉपिंग करवाना, उनको गिफ्ट्स देना और उनको इस तरह से ये ब्रांडेड चीज़ें लेकर देना, ये आपने खान साहब से तो नहीं सीख लिया और आपने ख़वातीन का राइट जो है वो छीन लिया है? नहीं, 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 राइट कोई नहीं छीना है। लेकिन कोई अगर खुद से नहीं कहता तो ये उसकी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं। वो भी एक मलंग आदमी है और उनको अगर फॉलो करें तो कोई बुरी बात नहीं है। वो बड़े म्यान रवि से काम लेते हैं और वो इन मामलात में सबको पता है कि वो क्या सोच रखते हैं। तो उसको फॉलो करें तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अदर देन दैट मेरा ख़्याल है कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा डिमांड्स आती हैं, वो वज़ीर जो आप कह रही हैं या वो जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, उनको आती हैं। उनको आ भी सकती है। हम मैं उस कैटेगरी में माली हालात में भी नहीं आता हूँ। उस कैटेगरी में जो कैटेगरी जिसकी शायद आप बात कर रही हैं। तो शायद हमारे यहाँ इसलिए भी डिमांड्स नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी तो सुकून में नहीं है ना। और फिर तो उनकी ज़िंदगी में वो तो अगर मुझे वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो उनको तो हर वक़्त फिर एक ये टेंशन रहती होगी। जी, जी, तो ठीक है। अगर आप इस टेंशन से आज़ाद हैं, तो फिर तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और लेकिन एक बात मैं बताऊँ, जी। बाज़ औक़ात होता है हकूक़ यानी कि राइट्स वो चीज़ें अलग होती है। एक होता है आप ओवरबोर्ड चले जाते हैं चीज़ों में, वो चीज़ अलग होती है। तो ओवरबोर्ड जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भई। जी, राइट। लेकिन ज़ाहिर है बेगम टाइम तो मांगती होगी, जैसे कि आप कहते हैं कि आपने 9-10 साल हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि ईद के कपड़े कब बनाए, कैसे बन गए, ये सब कुछ आपको नहीं पता। तो बेगम की ये डिमांड तो होती ही होगी कि आप एटलीस्ट घर पे वक्त दें। तो वक्त कितना दे पाते हैं सियासत में इतना बिजी रहने के बावजूद?
نہیں ظاہر ہے یہ تو سارے جو پالیٹکس میں ہیں لوگ اور پھر میڈیا کی وجہ سے بھی کیونکہ دن بھر تو کام کر رہے ہوتے ہیں، شام کو لوگ جو ہیں ٹاک شوز میں میڈیا پہ ہوتے ہیں، تو اس بیچ تو فیملی ٹائم سبھی کا کم ہوتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم نکال لیں اور کوالٹی ٹائم نکال لیں، لیکن مشکل بات تو ہے یہ عالیہ. رائٹ. اب آگے چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے. کھانا آپ گھر پہ کھاتے ہیں؟ کوئی ایسا دن رکھا ہے کہ گھر پہ فیملی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوں اور کھانے میں فرمائش کر کے بیگم سے کہا جائے کہ یہ آج میری پسند کی چیز بنا دی جائے؟ نہیں جی، کوئی بھی پسند نہیں ہے میری، بس جو بھی بنا وہ کھا لیتا ہوں. ہاں البتہ اگر میری ویسے بات کریں تو مجھے ایک چیز ضرور ہے، یہ تلی ہوئی جو دیسی فش ہے، مچھلی جو ہوتی ہے دیسی مچھلی، کانٹوں والی، ویسے کانٹوں والی مچھلی ہی میں ذائقہ ہوتا ہے. اور وہ مچھلی پھر ہے جس میں راؤ ہے، ماشیر ہے، یہ جو فش ہوتی ہے تلی ہوئی فش، یہ مجھے بہت پسند ہے. باقی کچھ بھی پکاؤ، میں آج کل تو خیر رمضان میں ابھی جو گزرا ہے رمضان، اس میں تو پوری میری کوشش تھی کہ میں پروٹین ڈائٹ پہ ہی رہوں. الحمدللہ اس میں کامیاب ہوا ہوں اور اب میں کنٹینیو کروں گا کچھ عرصہ. اس کی ضرورت ہے چلیں کیونکہ فٹنس کے مسائل بھی تو عید ہوتے ہے، ہیں نا. چیٹ ڈے ہے آپ کا، تو آپ بالکل چیٹ کر سکتے ہیں. فیصل ظاہر ہے فیملی کے ساتھ بھی ہیں تو چیٹ کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا فیصل کہ گھر پہ فیملی کے ساتھ ایک تو ظاہر ہے کہ فیملی کی اپنی ڈسکشن ہے، کیا سیاست پر بھی بات ہوتی ہے؟ فیملی کا رجحان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیملی بچے کس کو لائک کرتے ہیں، کیا کومنٹ کرتے ہیں، ان کا فیڈ بیک کیسا ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے؟ دیکھیے ہم سب پی ٹی آئی ہیں اور پورا ہمارا خاندان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. اگر میں خاندان میں مارکیٹنگ نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کی تو میں باہر کیا کروں گا؟ تو پہلے تو خاندان کنونسڈ ہے شروع دن سے، جب سے عمران خان صاحب پالیٹکس میں آئے ہیں تب سے ہماری پوری فیملی جو ہے وہ رائٹ. پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے. ایک دو بیچ میں ہیں جو کہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہ بھی واپس آ جائیں گے. باقی یہ ہے کہ فیملی میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے پالیٹکس کی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن سب کا ایک ہی ہے، سب عمران خان کو دیکھتے ہیں. باقی پی ٹی آئی کی اتنی ڈسکشن نہیں کرتے، صرف عمران خان کے ہی سپورٹر ہیں. جی صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے فیصل کہ آپ نے بھی کیا اپنے گھر میں بجٹ انکریز کیا ہے؟ آپ بھی ایک اماؤنٹ ہوتی ہوگی جو آپ گھر میں منتھلی ایکسپینس کے لیے دیتے ہوں گے، تو کیا آپ وہ انکریز ہوئی ہے، آپ نے بجٹ بڑھایا ہے، یا اسی میں آپ کہہ رہے ہیں فیملی کو مینیج کریں؟ سوال کی سمجھ نہیں آئی ہے مجھے. جی فیصل، آپ نے فیملی کا ایک بجٹ ہوتا ہے، ایک منتھلی آپ کا ایکسپینڈیچر ہے، جو بھی آپ کے ڈومیسٹک ایکسپینس ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کیا آپ نے بھی اس بجٹ کو انکریز کیا ہے؟ ڈیمانڈ آئی ہے گھر سے کہ بھئی اب مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بجٹ کو انکریز کیا جائے؟ دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بالکل، اور یہ حکومت کو اس کا یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ مہنگائی ہے، اور اس کن وجوہات کی وجہ سے ہے. وہ آج عید کا پروگرام ہے، لیکن وہ عمران خان صاحب نے ابھی کچھ ہی دن پہلے بھی پورا اس پہ مفصل بتایا بھی تھا، اور آنے والے دنوں میں وہ کم بھی ہوگی. لیکن ظاہر ہے جب آپ بجٹنگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو انکریز تو لگانا پڑتا ہے، کیونکہ مشکل ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو بہت زیادہ پرسنل چیز ہو جائے گی جی، اٹ ول بی ٹو پرسنل ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. سو آئی وڈ سے کہ یس، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ ظاہر ہے کم ہے. فیصل جاوید لیٹس خان پٹ اٹ دس وے. جو ہے اس کے گھر میں بھی آپ بجٹ کچن کا بجٹ کہہ سکتے ہیں، کچن کا بجٹ انکریز ہو گیا ہے. ظاہر ہے عام آدمی کا انکریز ہوا ہے، تو فیصل جاوید خان کا بھی انکریز ہو گیا ہے. فیصل یہ پوچھنا چاہوں گی، خان صاحب کے ساتھ آپ نے کئی عیدیں سیلیبریٹ کی ہیں اور آج بھی یقیناً ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے آپ کی، تو کیا خان صاحب آپ کو عیدی دیتے ہیں؟ نہ کبھی بھی نہیں. آپ نے کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی؟ نہیں نہیں نہیں. دیکھیں یہ بھی بڑی پرسنل سی ایک چیز ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں نا عیدی وغیرہ شوکت خانم کو دیتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی جو کچھ بھی عیدی دیتے بھی ہیں تو وہ شوکت خانم کو ہی دیتے ہیں. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے.
اور باقی یہ ہے کہ جہاں تک میں تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں مجھے عمران خان صاحب کے ساتھ. میں 16 سال کا تھا جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ شروعات کی تھی میں نے اپنے اس پی ٹی آئی کے سفر کی. تو 25 سال میں ابھی تک کوئی مجھے موقع یاد نہیں ہے جب انہوں نے عیدی دی ہو. تو خان صاحب کس کو عید دیتے ہیں؟ وہ خوش قسمت شخص کون ہوگا جس کو عیدی ملتی ہوگی؟ اگر فیصل جاوید اتنے کلوز ہیں ان کو عیدی نہیں ملتی تو پھر خان صاحب کس کو دیتے ہوں گے عید؟ خان صاحب ان بچوں کو جو زیر علاج ہیں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں. دیٹس گریٹ. اور یہ میرے خیال میں سب سے اچھا جیسچر بھی ہے اور ہیومن بینگ ان کی جو کاز ہے اس کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کرتے ہیں. یہ تو ایک لائٹر نوٹ ہے، ایک لائٹر سائڈ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن جو خان صاحب کا شوکت خانم کے لیے ڈیڈیکیشن ہے وہ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں کہ شوکت خانم کو جو ڈونیشن ہے وہ پوری دنیا دیتی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں دی جاتی ہے. فیصل جاوید خان صاحب ہمارے ساتھ رہیے. عید کا ہے، مزید بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. کی پہنچی ویلکم بیک. عید کی بہت بہت خوشیاں آپ سب کو ہماری طرف سے مبارک ہو. فیصل جاوید خان صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں. وہ گفتگو اور وہ سوالات ان کے ساتھ ہم نے کیے جو یقیناً آپ سب نہیں جانتے کہ وہ عید کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور گھر پر کس طرح سے وقت دیتے ہیں اور عید کی تیاریاں کیسی ہوتی ہیں اور عیدی ان کو خان صاحب سے ملتی ہے یا نہیں. یہ سوال ہم نے لاسٹ کیا تھا. نیکسٹ چلتے ہیں فیصل جاوید کی جانب. فیصل یہ بتائیے گا خان صاحب عید کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں عید، اور عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر گھر والوں سے اپنے عزیز و اقارب جو ہیں ان کے بیچ عید مناتے ہیں. اور کچھ عیدیں انہوں نے دھرنے میں بھی منائی ہیں اور وہ ہمیں یاد ہے. اس کا آپ کلپ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا. وہ عید عمران خان صاحب نے کہا تھا اس کلپ میں، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے اچھی عید جو ہے وہی تھی. تو وہ دھرنے میں عید تھی اور وہاں پر سبھی لوگ آئے ہوئے تھے اور بڑی اچھی عید ہماری گزری تھی. اور دیکھیں عمران خان صاحب نے اب تو وزیر اعظم ہے بہت ہی اور اب تو وہ وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم ہونے کے بعد ان کی عید کوئی مختلف ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں وزیر اعظم بھی ہیں تو وہ اپنے گھر پہ ہی عید ہے ان کی جو چھٹی ہوتی ہے. میرا خیال ہے ایک عید والے دن ہی وہ کام نہیں کرتے، ورنہ کوئی اور وہ چھٹی نہیں کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ عید والے دن بھی کام کرتے ہیں. وہ 1 بجے تک تو ان کی عید ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ کام ہی کر رہے ہوتے ہیں گھر سے بھی. عمران خان صاحب بالکل چھٹی نہیں کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں. مطلب اگر وہ بظاہر چھٹی بھی نظر آ رہی ہو تو وہ کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. ویسے آپ نے خان صاحب کی روٹین کی بات کی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ظاہر ہے ایک بڑی رسپانسبلٹی اور بڑے چیلنج لے کر وہ حکومت میں آئے تھے اور 3 سال ہو گئے. کرپشن کا ایک چیلنج ہے، مہنگائی کا ایک چیلنج ہے اور قرضوں کا بوجھ ہے. بہت کچھ ہے اس ملک میں جو صحیح کرنے کے لیے ہے. تو خان صاحب کتنا وقت دیتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے؟ آپ نے کہا کہ بہت کام کرتے ہیں، ہر وقت کام کرتے ہیں، تو کتنے گھنٹے خان صاحب کام کرتے ہیں؟ گھنٹوں میں اگر بات کریں ڈیلی 24 گھنٹوں میں سے وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، کبھی 16 گھنٹے، اتنا تو کرتے ہی ہیں کام. تو بہت کم ہی ان کا ہے روٹین میں، آرام کا ٹائم بہت کم ہے. اگر وہ یہاں سے آفس سے چلے بھی جاتے ہیں پھر گھر پہ بھی میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اگلے دن کی اسٹریٹجی چیزیں اور پھر ڈیٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کافی دیر تک وہ رات گئے تک وہ کام کرتے رہتے ہیں گھر سے بھی. جی ہاں رائٹ. اور یہ بتائیے گا فیصل کہ آپ تو خان صاحب کے ساتھ تقریباً ہر وقت ہوتے ہیں. خان صاحب بہت
ایسے فیصلے کرتے ہیں ملک قوم کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے بڑے اہم فیصلے کرتے ہیں اور کرنے پڑتے ہیں, سم ٹائم سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو ان فیصلوں میں ان کا سب سے زیادہ رازدار کون ہوتا ہے کیبنٹ کے علاوہ؟ کس کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں, کس کے ساتھ وہ مشورہ کرتے ہیں؟ کیا خاتون اول کے ساتھ بھی ان کی مشاورت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی بیگم کے ساتھ بھی مشورے کرتے ہیں. ریسنٹ ایگزامپل آپ اگر نواز شریف دیکھیں تو وہ بھی اپنی بیگم کے ساتھ شیئر کرتے تھے, پولیٹیکل ایڈوائس لیتے تھے. تو عمران خان صاحب کس کی سب سے زیادہ ایڈوائس لیتے ہیں؟ عالیہ شبیر صاحبہ. چیز یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں, میں 24 ہر وقت عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا ہوں, کیونکہ بعض اوقات جو ایونٹس ہیں یا چیزیں ہیں اس میں شرکت ہوتی ہے. لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کو, تو وہ مشورہ سب سے کرتے ہیں, یہ کہ اور ہماری پارٹی میں کچھ زیادہ ہی کچھ جمہوریت ہے. اور یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ اپوزیشن والے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرز پہ پارٹی چلا رہے, ایسا تو قطعاً نہیں ہے. وہاں باقی پارٹیز میں تو حال آپ کے سامنے ہی ہے, ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, یا تو بحث ہوتی ہے, کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں, تو وہ مشورہ سب سے کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی, آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک کردار ہے خاتون اول کا عمران خان صاحب کی زندگی کے اوپر, ان کی اہلیہ ہونے کے ناطے, اور جو ان کی ایک اسپرچول جرنی ہے اس میں بھی بہت بڑا ایک کردار ہے. تو یہ بہت ہی ایک زبردست بات ہے, اور دل کو خوشی بھی ہوتی ہے اس چیز سے کہ ہم جو ہے صراط مستقیم کی طرف رہے. اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں بہت زیادہ مدد لیتے ہیں, اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اور ایمان کی پختگی میں. دیکھیں انسان جو ہے نا, انسان بے بس ہوتا ہے, لیکن انسان سارا وقت کوشش کرتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہو, اپنے آپ کو کریکٹ کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے, اور اس راستے پہ لگے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا ہے. تو اس حوالے سے تو بہت ہی کلیدی کردار ہے خاتون اول کا عمران خان صاحب کی زندگی پہ. اور یہ پھر ایونچولی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. رائٹ. فیصل, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایڈوائزر ہوتے ہیں. خان صاحب جب سے پولیٹیکل کریئر شروع کیا بہت سے لوگ ان کے قریب رہے. آپ ان لوگوں میں سے ہے جو شروع سے ان کے ساتھ ہیں اور اب بھی ساتھ ہیں. کیا اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ ساتھ تھے پھر نہیں ہوتے, پھر ساتھ ہوتے ہیں, یہ چینجنگز آتی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ تھک جاتے ہیں. عمران خان کی سٹرگل لمبی سٹرگل تھی نا. اب میرا تو خیر اتنا وہ نہیں ہے رول بیچ میں, کیونکہ میں تو چھوٹا تھا اور چھوٹے ہوتے وہ بڑا ہوا پارٹی میں. تو لیکن جو ہم سے عمر میں کافی بڑے لوگ تھے شروع میں, وہ تھک گئے بیچ میں. کچھ تھک گئے, کچھ ساتھ رہے, کچھ بیچارے اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ وفات پا گئے. کچھ ساتھی جو ہیں وہ راستے میں آئے بیچ میں اور پھر چلے گئے, دوسری پارٹیز میں بھی کچھ لوگ گئے ہیں. لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے آج تک پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے تو وہ پولیٹکس میں پھر وہ کامیاب نہیں ہو یہ تو آپ سکا. صحیح کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ جانا ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے, لیکن پہلے جیسے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وزارتیں ہیں وہ رد و بدل کی جاتی ہے, پہلے ایک کو دی گئی, اس سے لی گئی, پھر دوسرے کو اسی کو دے دی. یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ کیوں, یہ فیصلوں میں پختگی کیوں نہیں ہوتی, اور کیا وجہ؟ وہ ایک شعر ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں, اب دیکھیے جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں. تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. اب ایویلویٹ کرتے ہیں ہم کارپوریٹ دنیا سے, جب پالیٹکس میں ہم ساتھ پیرالل کارپوریٹ دنیا میں رہے, تو کارپوریٹ ورلڈ میں ایک چیز کہلاتی ہے کے پی آئیز. سرکار میں وہ چیز ہے ہی نہیں اور ہونی چاہیے. کے پی آئیز مطلب کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. اگر آج کوئی اپنے پرفارمنس انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں پورے کر پا رہا تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے, اور عمران خان یہی کرتے ہیں. اگر کسی کی کارکردگی نہیں ہے
تو اس کو چینج کر دیتے ہیں. تو یہ اور بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. فیصل یہ تو بالکل مطلب درست ہے کہ اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اس کو تبدیل بھی کرنا چاہیے, اس سے پوچھنا بھی چاہیے, احتساب بھی ہونا چاہیے, بالکل درست بات ہے. لیکن اگر ایک جگہ پہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو دوسری جگہ پہ وہ کام ٹھیک کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. نہیں, دیکھیں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں حماد اظہر کی. وہ ایک جگہ پہ ان کو ہٹایا اس لیے نہیں گیا کہ وہ ٹھیک نہیں تھے, ان کو دوسری جگہ پہ اس لیے لے جایا گیا کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے اچھا کام کیا, اور ایک اور جگہ جہاں ہم سٹرگل کر رہے تھے وہاں پہ بھی ایک کمپیٹنٹ آدمی کو لے کر کے آئے ہیں کہ وہ اس کو بھی ٹھیک کریں. جی ٹھیک ہے. شبلی فراز جو ہیں جی وہ انفارمیشن میں تھے, اب ہو سکتا ہے کہ ان کی انفارمیشن میں وہ کارکردگی نہ ہو جس کی ان سے توقع تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کارکردگی کوئی بری تھی, لیکن ہو سکتا ہے کہ اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن وہ نہ ہو, لہٰذا یا ان کی طبیعت کو وہ چیز سوٹ نہ کر رہی ہو تو ان کو تبدیل کیا گیا ہوگا. لیکن اب ہر کیس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی کارکردگی نہیں ٹھیک تھی تو ہی آپ کو ہٹایا گیا ہے. میں نے آپ کو مثالیں دے کے اگر بتا فواد دیا. کے کیس میں دیکھ لیا جائے تو فواد چودھری کو پہلے وزیر اطلاعات تھے, پھر ہٹایا گیا, سائنسی ٹیکنالوجی دی گئی, ہٹایا کیوں گیا پہلے اور پھر بعد میں کیوں لایا گیا, اس کی کوئی منطق ہے؟ دیکھیں وقت کے لحاظ سے ڈیفرنٹ پوزیشنز پہ لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. وہ وقت جب گورنمنٹ آئی تو فواد چودھری واز دا موسٹ سوٹیبل پرسن فار دیٹ پرٹیکولر وزارت. آج فواد چودھری از دا موسٹ سوٹیبل پرسن فار دس پرٹیکولر وزارت. تو وقت کے لحاظ اس میں یہ ساری فیکٹرز ہوتے ہیں نا, ٹائمنگ کیا ہے, کس وقت کس کھلاڑی کو, اور پھر ان دی اینڈ آف دا ڈے یہ کپتان کی ثوابدید ہے اور کہ وہ کس وقت کس پلیئر کو چلائیں. ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو رزلٹ دیکھنا ہے, آپ کو 5 سال بعد دیکھنا ہے کہ عمران خان نے اتنی تبدیلیاں کی, یہ کیا وہ کیا, اس کو ادھر اس کو ادھر کیا, رزلٹ کیا ہے یہ 5 سال بعد پتہ چلے گا. صحیح فیصل, رزلٹ کے اوپر یقیناً ہم بات کرتے ہیں, لیکن وہ نیکسٹ بریک میں بات کریں گے. آپ سے بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ کو کیا کوئی پی ٹی آئی میں انسیکیورٹی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ قریبی رہے ہیں, بہت دیر سے پی ٹی آئی میں ہیں, سینیٹر بنے, یقیناً یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے, لیکن وزارت نہیں ملی, اس پر بھی سوال کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں فیصل جاوید خان صاحب. فیصل کے پاس چلتے ہیں کیونکہ لاسٹ بریک ہے, ہم چاہتے ہیں جلدی ہم زیادہ سے زیادہ کوسچنز کر لیں اور ان کے آنسر بھی لے لیں. فیصل یہ بتائیے گا کہ میرا سوال یہ تھا بریک سے پہلے کہ کیا کبھی انسیکیورٹی ہوتی ہے اس حوالے سے, جیسے چینجنگز ہوتی رہتی ہیں, کبھی خان صاحب کے کوئی قریب ہو جاتا ہے, کبھی پھر دور ہو جاتا ہے, تو کیا آپ کو کوئی ایسی انسیکیورٹی ہے؟ نہ بابا نہ عالیہ, بالکل بھی نہیں, قطعاً بھی نہیں ہے. مجھے کس چیز کی, مجھے کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, اور جن ساتھیوں کو ہوتی ہے میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ انسیکیور مت ہوں. آپ کو آپ کے حصے کا ملنا ہے, میں آپ کی جگہ نہیں لے سکتا, آپ ہماری جگہ نہیں لے سکتے ہیں, کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا. جو نصیب میں ہو, جو محنت کرے. انسیکیورٹی انسان کو بہت پیچھے لے جاتی ہے. رائٹ, بڑے لوگ جی سینیٹر بننا ایک بڑا اعزاز ہے, اور یقیناً پی ٹی آئی نے یہ آپ کو دیا, آپ سینیٹر بنے, لیجسلیشن میں ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں, لیکن وزیر کیوں نہیں بنے؟ آپ کو بھی تو کوئی وزارت دی جا سکتی تھی, لیکن کیوں نہیں لی؟ مجھے تو بہت بڑی وزارت ملی ہے, اس سے بڑی وزارت تو مل ہی نہیں سکتی ہے کسی کو. جو مجھے عمران خان صاحب نے ایک اپرچونٹی دی کہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ اور خانہ کعبہ کے اندر گیا ہوں عمران خان کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بڑی وزارت نہیں. اور اگر ویسے بات کریں تو میرے لیے سب سے بڑی وزارت یہی ہے کہ عمران خان میرے باس ہیں اور میں کام کر رہا ہوں. دیکھیں آپ وزیر بن کر شاید بھی بہت سے لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جو بغیر بنے وزیر بھی کام کر سکتے ہیں.
जी, यकीनन आपका अगर बड़ा बड़ा बहुत ही उन टर्म्स में बात करें ना, तो हुँ, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल आज़ाद हूँ। हुँ। मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि अच्छा, मुझे चलिए चलिए वज़ारत ठीक है। मिली है या नहीं मिली जी है, ठीक मुझे है। इन चीज़ों से ज़ाहिर है फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक अच्छी बात है, अच्छी मुस्बत सोच है जो आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में हैं भी और पहले से खान साहब के साथ भी हैं। लेकिन अगर आपको वज़ारत ऑफ़र हो तो कौन-सी वज़ारत लेना चाहेंगे? आलिया, ये आपका आपका जो है ना क्वेश्चन जो है घूम फिर के नहीं, नहीं, वैसे कहीं अब आप देखिए ना, देखिए देखें, हर एक अपॉर्चुनिटी की बात है ना कि अगर आपको कहा जाए, आपके पास चॉइस आएगी, तो एटलीस्ट आपने कोई तो सिलेक्ट करनी है, हेल्थ की सिलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री लेनी है, आपका बैकग्राउंड तो इंफॉर्मेशन का है सारा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप इंटीरियर मिनिस्ट्री भी कहें कि आप वो अच्छी चला सकते हैं। ये तो ज़ाहिर है कि आप सिलेक्ट करेंगे ना कुछ तो। नहीं चाहिए वज़ारत आलिया, अगर कभी कोई सर फिर तो होता है तो खान फिर उस साहब, वक़्त फिर आप देखेंगे आप ऑप्शंस। देखें अगर कोई फैसल, कोई चीज़ होती है तो आप जिस बॉस को फॉलो कर रहे हैं, खान साहब वो वजीर आजम बने हैं, अगर वो भी कह देते कि मुझे वजीर आजम नहीं बनना, तो फिर ये खिदमत का मौका तो नहीं मिलता पीटीआई को। तो अगर आप ऐसे नहीं, तो वजारत मुझे ठुकरा तो देंगे मौका मिला हुआ है ना। नहीं नहीं, वजारत मैं ठुकरा तो देंगे। अच्छा, मैं आपका ना इंटरव्यू करूँ, अब थोड़ा-सा मेरे ज़हन में भी कुछ सवाल आ रहे नहीं हैं। नहीं, वो ये आप मुझे ये बताएँ कि आपके जो चैनल है, इस पर हाँ। आप कौन से ऐसा एंकर पर्सन है जिसको रिप्लेस करना चाहेंगी? सर मेरे पास टाइम स्लॉट है और मैं अपना प्रोग्राम कर रही हूँ, इट्स इनफ। हाँ हाँ, अगर आप मुझे ये कहें कि मुझे अगर कोई मौका दिया जाता है तो ऑफ कोर्स प्राइम टाइम में मैं कहूंगी कि 8 o'clock का मुझे प्रोग्राम दिया जाए, इसमें तो चलें कोई बड़ी ठीक है, फिर बात मैं नहीं भी है। चाहूँगा प्राइम वज़ारत। प्राइम वजारत कौन सी है? वजीर ये इत्तलात। तो आपका प्राइम टाइम कौन-सा है? मुझे ये भी नहीं मैंने पता। तो 8 o'clock कहा, 8 o'clock का मैं चाहूंगी कि अगर मेरा चैनल और मुझे 8 ऑफर देता है पे तो एट ओ कौन सा क्लॉक का एंकर प्रोग्राम दे पर्सन है मुझे। अभी? चले वो छोड़े ना, कोई कोई भी है, मैंने तो बता अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है ना। मैंने तो अपनी अ, ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, नहीं तो आप आलिया, भी मैं कर दे। आपका एक बात तो आपका सवाल अच्छा है। देखिए, मेरे एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं कुछ। मैं ये चाहता हूँ कि बराए नाम कोई चीज़ ना लूँ। और मेरा वैसे तो पहले क्लियर कर चुका हूँ कि मुझे कोई कतन किसी किस्म की कोई वो नहीं है मेरे अंदर। लेकिन आपकी जो एरियाज़ होते हैं ना, उसी के अंदर आप ऑपरेट करते हैं और वो आपका बैकग्राउंड होता है, क्रेडेंशियल्स होते हैं, आपका सीवी होता है। आपने ज़िंदगी में क्या किया, आप किस चीज़ पे आपको महारत हासिल है। हम्म ये नहीं है कि गाड़ी पे झंडा लग जाए और आप बस कोई भी काम कहो जी बस वज़ीर बढ़ा दो मैंने मैं कर हम्म ले, नहीं ऐसा गलत है। हम्म और जो ये करता है वो मुल्क के साथ ज़्यादती करता है। हम्म आप जिस एरिया के पता ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं है, अलफ बे ही नहीं पता, हम्म आप सिर्फ झंडे के लिए वज़ारत ले, हम्म गलत बात है, बिल्कुल हम्म, गलत बात है। तो आप जब तक उस एरिया के आप कोई नॉलेज हो, जी आप उस जी। पे काम कर सकें, आपको वो चीज़ करनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको बराए नाम नहीं लेनी चाहिए। तो वो चीज़ें होती हैं, वह जनरल कुछ बात कर भी रहा हूँ। ना कहा, बाकी कुछ कह भी बिल्कुल गए, नहीं कुछ चाहिए। कहते कहते रह भी गए। चले जाहिर है कि आपकी जो फेवरेट हो सकती है या आपके जो करियर को सूट करती है, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इज मोस्ट। नहीं, नहीं, ये वो वज़ारत है जो मैं कभी भी ना लूँ। अच्छा, ये वो वजारत है जो आप कभी भी नहीं ले, तो फिर बता ना, दें ना, कौन ना। सी है। फिर बताएं कौन सी है। नहीं देखिए आलिया, इसमें ये क्या बड़ी लंबी खराबी है? डिस्कशन हो गई इस है। देखिए, आपने मैं अपने आपने अगर क्रेडेंशियल सामने रखता हूँ ना, 300 रैलीज कवर की हैं और एज अ अनाउंसर, एज अ होस्ट आपने खान साहब के जो जलसों में, उनकी तकरीरों में जो रूह फोंकी है, वो आप हैं। और आप कह रहे हैं कि आप वजारत इतलात नहीं लेंगे। फिर आपने रैलियाँ कोयटा से लेकर वज़ीरिस्तान तक हो, कराची तक हो, लाहौर तक हो, सब आपने अटेंड किए हैं, कवर किए हैं, होस्ट किए हैं। तो मेरे ख्याल में जो जलसों में रूह है वो तो आपने फूंकी है, लेकिन क्यों, आखिर क्या इस वजारत से आपको क्या मसला है? नहीं, मसला नहीं है आलिया, मुझे मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे अंदर कोई एम्बिशियस अप्रोच नहीं है, एम्बिशन नहीं है। हम्म मैं कह रहा हूँ कि अभी जितना है इतना काफ़ी आगे जाके होगा। अभी मैंने इसी चीज़ पे काम करना है। मैं सेनेटर हूँ, मैं बहुत बड़ा मेरे लिए ये चीज़ है। जी मुझे अभी इसी को जी पुख्ता जी करना है, जी इसी ठीक पे काम करना है। जी ठीक है। वज़ारत की बहुत अच्छी स्टेज बात अभी है, नहीं आई है बहुत मेरी। अच्छी बात है, और अगर बहुत अच्छी आती है बात तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं उसी किस्म की एरिया में काम करने पे। है। और राइट। वो
کریڈینشیلز کس میرے میں؟ بہت سے ساتھیوں کو پتہ ہے، 17 سر سال میں سر نے مجھے نہیں پتہ ہے. ایک فیلڈ کے اندر ہاں جاب کی ہے. ہاں ہاں سر تھوڑا سا ہمیں بھی بتا دیں، کچھ لوگوں کو میرے جیسے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، جلدی سے بتا دیں تاکہ میں نیکسٹ کوسچن کی جانب جاؤں. دیکھیے میری تو ظاہر ہے ایک تو برانڈ مینجمنٹ ایریا رہا، پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہاں چیز رہی ہے، پھر میں بہت زیادہ انوالو رہا ہوں اس کے اندر بھی، جو مختلف پہلو ہوتے ہیں دوسری چیزوں کے، اس کے اندر بھی. رائٹ سر ٹھیک ہے، کور کر کے آپ چلیں کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے. میں نے کوسچن 2-3 بڑے امپورٹنٹ کور کرنے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کا ایک ایسا فیصلہ 3 سالوں میں ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے کیا ہو اور آپ نے کہا ہو کہ واہ خان صاحب آپ نے یہ کیا بڑا فیصلہ کیا اور کیا اچھا فیصلہ کیا، کون سا ایسا فیصلہ ہے؟ دیکھیے وہ تو ہے ہیلتھ انشورنس، جو کہ امریکہ بھی نہیں دے سکا ہے، یونیورسل ہیلتھ انشورنس. یہ بہت یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ کمال کا ہے، یہ دل کو یہ بات اپیل کرتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب پاکستان میں ساری پاپولیشن کا علاج کا خرچہ حکومت دے رہی ہوگی. جس طرح بھی کے پی میں پوری پاپولیشن جو ہے وہ انشورڈ ہے، ہیلتھ انشورڈ ہے. رائٹ. کون اسی سا طرح ایسا فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 3 سالوں میں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا؟ میرا خیال ہے نواز شریف کو باہر جانے کی جو ایک چیز تھی، وہ جو بھی تھا اس میں ظاہر ہے حکم تھا، عدالت کا حکم تو تھا، یہ حکم تھا جو لیکن اب آپ نے اب کہا ہے ان تو کو واپسی لانے کے لیے کچھ جب کرنا آپ نے چاہیے. حکم کہا ہے تو وہ ایک دم میں چونک گئی تھی، لیکن آپ نے ساتھ ہی عدالت کا کہا تو چلیں ٹھیک ہے. نہیں تو ظاہر ہے اب وہ تو پتہ ہی ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا فیصل، ویسے ظاہر ہے کہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ایک عام آدمی بھی ہے، وہ بھی کومنٹ کر سکتا ہے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا یا برا کومنٹ کر دیں گے. کون سا ایسا وزیر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اور کون سا ایسا وزیر ہے جس کی پرفارمنس آپ سمجھتے ہیں کہ اپ ٹو دی مارک ہے، یہ بیسٹ وزیر ہے؟ دیکھیے اس قسم کے جو سوال ہوتے ہیں نا عالیہ، میں آپ کو بتاؤں اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں، آپ اپنے ٹی وی چینل پہ بتائیں سب سے برا اینکر پرسن کون ہے، آپ بتا سکیں گی؟ نہیں بتا سکتی ہے. کچھ ایک چیز تو بتا ہی سکتی ہوں نا کہ ایٹ آپ لیسٹ میں اپنے کسی گھر کا. میں اپنے بہن بھائیوں میں نہیں بتا سکتے سر میرا کہ سب انٹرویو سے کریں اچھا گے، یہ میں ہے، سب بہت سے کچھ برا بتا یہ دوں گی، بس آپ سے پوچھے بس آپ بتا دیں. یہی ہو سکتا ہے. چلیں دیکھیے بہت اچھی. سے لوگ ہیں اچھا کام کر رہے ہیں، جی اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کدھر ہیں. تو وہ تو سب کے سامنے ہے نا، لاسٹ پبلک، کوسچن. یہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے، یہ پبلک نے کرنے ہوتے ہیں. رائٹ. لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ اپنے مخالف سیاستدانوں سے ملتے ہیں تو کیا ان سے بھی اسی طرح سے خوشی سے ملتے ہیں؟ عید کا موقع ہو، کوئی دوسرا موقع ہو، سارے اختلافات بھلا کے نارمل ملتے ہیں، یا پھر جو سیاسی اختلافات ہیں وہ آڑے آتے ہیں؟ ہمارے کسی سے کوئی پرسنل اختلافات تو ہے نہیں ہیں، ہمارے ایشوز کے اوپر اختلافات ہیں، اور بہت سے لوگ ہمارے ساتھ کمیٹیز کے اندر اکٹھے کام کرتے ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر بھی، پی ایم ایل این کے اندر بھی کئی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے کولیگز ہیں جو کہ بڑے اچھے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ جن پہ کرپشن کے معاملات ہیں، جو کہ اپنے لیڈرز کی کرپشن کو ہر وقت پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو وہ مطلب اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جو کسی کے ساتھ بھی کوئی پرسنل ہمارا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس لیے ہم جب جی بھی ٹھیک انہیں ہے. ملیں گے اچھا تو ایک پرسنل وہ تو پرابلم نہیں ہے نا اس میں. مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے، لیکن صرف ایک کوسچن یہ ہے کہ حالیہ جو سرکاری دورہ تھا آپ کو سعودی عرب کا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کو خانہ کعبہ جانے کا موقع ملا. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے بھی ہے، لیکن یہ جو ایک بات کہی جاتی تھی، آپ خود بھی کہتے تھے، عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم سرکاری دورے جو قومی خزانے سے نہیں کریں گے. تو یہ قومی خزانے سے دورہ بھی ہوا اور بہت بڑی ٹیم گئی خان صاحب کے ساتھ اور عمرے کیے سرکاری خرچے پر. تو اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ اول تو کوئی سرکاری خرچے پر نہیں گیا، دوم بہت بڑی ٹیم نہیں گئی. جو لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں الگ سے اپنے طور پہ عمرے کے لیے پہنچے ہیں. جو لوگ وہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے یا تھے، وہ لوگ رائل جو ان کی ہے سعودی عرب کا، انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی سارا خرچہ اٹھایا. اس لیے کوئی فکر نہ کرے، عید منائیں،
اور آرام سے اپوزیشن والوں کو بھی جی چاہیے بہت بہت عید شکریہ کی فیصل، خوشیاں آپ کو منائیں. ہماری جانب مبارک سے، ہو. آپ کی فیملی کو بھی ہماری جانب سے بہت بہت عید مبارک ہو، اور ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہو. ہماری قوم کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہو. مجھے امید ہے، یقین ہے کہ یہ قوم جو ہے، جو حکومت کے SOPs کے تحت عید منا رہی ہوگی، اور لاک ڈاؤن میں جو SOPs ہیں، ماسک پہنے، ڈسٹنس رکھیں، اپنے پیاروں کو عید ضرور وش کریں، لیکن جو SOPs دیے گئے ہیں اس کے اوپر عمل بھی یقیناً کریں. یہ آپ کے اپنے پیاروں کی سیفٹی کے لیے ہے. عید کے اس شو سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.